السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم آپ کو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مقدس مہینے کی جو برکات ہیں وہ سب تمام مسلمان بلکہ امت مسلمہ جو ہے وہ سمیٹ رہی ہے، تو اسی حوالے سے آج ہم آپ کو عید الاضحیٰ کی کہانی سنائیں گے۔ کہانی کا نام ہے رافع کا بکرا۔ تو چلیے آئیے بغیر ٹائم ضائع کیے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ قاسم صاحب ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ ایک گورنمنٹ جاب کرتے تھے۔ ان کا گزر بسر بہت آرام سے اور آسانی سے ہو جایا کرتا تھا اور وہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی برضا تھے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام رافع تھا۔ رافع یوں تو بہت اچھا بچہ تھا، سمجھدار تھا، لیکن بہت ضدی تھا۔ اگر وہ کسی بات کی ضد کر لیتا تو اس بات کو پورا کر کر ہی چھوڑتا تھا۔ ایک دن رافع اسکول سے گھر آیا تو اس نے ضد کر لی کہ ابا جان آپ بکرا لے کر آئیے، ابا جان آپ بکرا لے کر آئیں اور ہم بھی قربانی کریں گے۔ تو ان کے والد انہیں سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ہم قربانی تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حیثیت مسلمان پر قربانی فرض کی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑا جانور لے کر آئیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق ایک چھوٹا جانور قربان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور میری کلاس کے تمام بچے جو ہیں وہ ان کے گھر میں بڑے بڑے جانور آئے ہیں اور وہ لوگ بڑے بڑے جانور لے کر آئے ہیں، تو آپ بھی کہتے ہیں گائے لے کر آئیں۔ اب ان کے والد سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، اور بلکہ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ جیسا کہ مساجد میں حصے کی قربانی ہوتی ہے تو اسی قربانی میں جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں ہم اپنا حصہ ڈال دیں۔ تو رافع جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بابا، ہم لوگ وہ ابا جان ہم لوگ جو ہیں وہ بکرا لے کر آئیں گے، اور کہتے ہیں آپ جو ہیں وہ ایک اچھا سا بکرا لے کر آئیں، یا پھر پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ گائے لے کر آئیں، لیکن جب ان کے والد سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، نہ ہماری اتنی گنجائش ہے کہ ہم اتنا بڑا جانور لے کر آئیں، کیونکہ آج کل مہنگائی نے جو ہے وہ ہر انسان کی کمر توڑ دی ہے اور جس سے گزارا ان کا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے لوگوں سے بہت اچھے حال میں رکھا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم قربانی تو ضرور کریں گے، انشاءاللہ ہم قربانی ضرور کریں گے، لیکن ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ایک بڑا جانور لے کر آئیں، اس لیے بیٹا ہم چھوٹا جانور لے کر آئیں گے، اور اگر اتنے ہی رقم میں ہمیں کوئی صحیح جانور مل گیا بڑا تو ہم وہ لے کر آ جائیں گے، جس سے آپ کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی۔ بالآخر بہت سمجھانے کے بعد جو ہے وہ رضامند ہو جاتے ہیں۔ اب بھائی قاسم صاحب اور رافع وہ دونوں کے دونوں بکرا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب جب وہ مویشی منڈی جاتے ہیں تو مویشی منڈی میں مویشیوں کی قیمتیں جو وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اب تو بہت پریشان ہوتے ہیں، کافی جگہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور بکروں کی قیمتیں کوئی 2 لاکھ، کوئی 1.5 لاکھ، کوئی 1 لاکھ، اس طرح کوئی 80,000 غرض یہ کہ ان کے بکروں کے دام جو ہے وہ ہائی فائی اور منہ مانگے۔ اب وہ تو بیچارے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنی رقم تو نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا جانور لے سکیں یا اتنا مہنگا جانور لے سکیں، وہ اپنی استطاعت کے مطابق جانور لینا چاہتے تھے۔ خیر بالآخر ایک جگہ دیکھتے ہیں تو ان کو ایک جانور پسند آتا ہے، تو کہتے ہیں بھائی اس کے کیا لگاؤ گے؟ کہتا ہے کہ اس بکرے کے 3 لاکھ۔ کہتے ہیں 3 لاکھ کیا ہو گیا بھائی؟ اس کے اندر خوبی کیا ہے، اور کیا اس کے اندر سرخاب کے پڑ لگے ہوئے ہیں؟ کہتا ہے صاحب جی آپ کو لینا ہے تو لو، ورنہ تو جاؤ، ٹائم ضائع نہیں کرو ہمارے پاس گاہک بہت ہیں، تم آتے ہو گراہک کو خراب کر دیتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن پھر بھی آپ مناسب دام تو لگائیں، کیونکہ ظاہر ہے سنت ابراہیمی پر عمل کرنا ہم سبھی چاہتے ہیں، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھے سے اچھا جانور قربان کریں، لیکن بھائی آپ ان کے دام تو مناسب کریں تاکہ ہر انسان اس سنت پر عمل کرے اور اپنا حصہ ڈالے اس میں۔
تو کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، اگر آپ کو لینا ہے تو لو، ورنہ لیکچر نہیں دو، جاؤ جاؤ جاؤ، یہ مسجد نہیں ہے جو آپ وہ واز کرنے بیٹھ گئے۔ اب وہ بیچارے نا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں وہاں سے، کافی گھومتے ہیں لیکن ان کو کوئی بھی جانور پسند نہیں آتا۔ اب دوسرے دن وہ پھر جاتے ہیں، تیسرے دن بالآخر ان کا ایک جگہ جو ہے وہ سودا بن جاتا ہے اور وہ بکرا لے کر آ جاتے ہیں۔ اب بھائی جب بکرا لے کر آتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور رافع صاحب تو بھائی ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور وہ اس کے کھانے کا پینے کا ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ کبھی اس کو چارہ کھلا رہے ہیں، کبھی وہ اپنی پاکٹ منی جو انہوں نے بچا کے رکھی ہوتی ہے اس سے ایپل لے کر آ رہے ہیں، اس کے لیے غرض یہ کہ اس کو وہ اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ان کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا اب رات ہو رہی ہے، اس کو باندھ دیتے ہیں، کیونکہ ابھی قربانی میں 3-4 دن ہیں اور ہمیں اس جانور کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ چوریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو رافع کہتا ہے ٹھیک ہے پپا، وہ ٹھیک ہے ابا جان، آپ اس طرح کریں کہ اندر اس کو لے جا کر باندھ دیں، اور میں بھی اب بہت تھک گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب بھائی ایک دن جو ہے وہ خیریت سے گزر جاتا ہے۔ اب عید میں 3 دن رہ جاتے ہیں، اور پھر بالآخر عید میں 1 دن رہ جاتا ہے، اور آخری دن ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ اپنی چھٹیاں تیز کرانے جاتے ہیں، اور مطلب سے غرض یہ کہ خوب گہما گہمی ہوتی ہے۔ اسی گہما گہمی میں وہ اب رافع جو ہوتے ہیں وہ اندر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں ذرا واش روم ہو کر آ جاؤں، اور اپنے والد کو بتانا بھول جاتے ہیں وہ کہ مطلب سے باہر بکرا بندھا ہوا ہے۔ اب بھائی کیا ہوتا ہے کہ وہ واش روم آتے ہیں، جب واش روم سے فارغ ہو کر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کا بکرا ہی نہیں ہے۔ اب وہ شور مچاتے ہیں، اپنے والد سے بولتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان ہمارا بکرا کوئی لے کر چلا گیا، ابا جان ہمارا بکرا نہیں۔ اب تو ان کے والد بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور پریشانی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی وہ ساری جمع پونجی جو ہے وہ خرچ کر کے، اور جو کہ انہوں نے اپنے روپے پیسے جمع کر کے رکھے تھے وہ سب لگا کر بکرا لے کر آ گئے تھے۔ اب تو بہت پریشان ہوتے ہیں، غرض یہ کہ ادھر ادھر دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، بکرے کی تلاش کرتے ہیں، لیکن بکرا کہیں نہیں ملتا، نہ اس کو ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملا۔ آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ تھک ہار کر اپنے گھر پر آ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، بس میں نے اب یعنی روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو تیرے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے لے کر آیا تھا اسے، اور اب کیا کروں کہ میں مجبور ہوں، اور نہ میری اتنی حیثیت ہے کہ میں دوسرا لے کر آ جاؤں۔ یا اللہ تو ہماری قربانی کو قبول فرمانا، اور وہ بکرا جو ہے اگر ہماری قسمت میں ہوا تو مل جائے گا، ورنہ تو یا اللہ تو اسے اپنی راہ میں ہماری طرف سے قبول فرمانا۔ یہ دعا کر کے اور وہ بھائی سو جاتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ صبح فجر میں دروازہ ان کو زور زور سے دھڑدھڑایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کون ہے اس ٹائم؟ تو وہ جا کر دیکھتے ہیں تو بھائی اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ جس آدمی سے وہ بکرا خرید کے لائے ہوتے ہیں تو وہ آدمی بکرے کی رسی تھامے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب جی آپ کا یہ بکرا جو ہے وہ بھاگ کر میرے پاس آ گیا تھا، اور یہ لو آپ کا بکرا، میں بڑی مشکل سے آپ کا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے معلوم کر کر کے لوگوں سے آیا ہوں، اور اب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ آپ کی نیت سچی تھی اور آپ کا حق حلال کا پیسہ تھا کہ جو آپ کا جانور آپ کو مل گیا ہے، اور اب آپ اس کی قربانی کرو۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، سجدہ شکر میں گر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا تھا اور ان کا جانور ان کو واپس مل گیا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ سنت ابراہیمی ادا کر دیتے ہیں۔ تو بچوں آپ کو دیکھا کیسی لگی کہانی؟ ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی اپنے والدین سے ضد نہ کریں، بلکہ جو ہماری حیثیت ہو، جو بھی ہماری مالی حیثیت ہے کم یا زیادہ، اگر ہمارے والدین چاہتے ہیں کہ ہم حصہ ملا لیں تو ان کو حصہ ملانے دیں، اور اگر مطلب سے وہ کوئی جانور لے کر آنا چاہتے ہیں تو ان کو جانور لانے دیں، لیکن کبھی بھی ہمیں بیجا ضد نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے والدین کو ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری طرف سے آپ تمام مسلمانوں کو جو جہاں جہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو عید الاضحیٰ کی ڈھیروں ڈھیر مبارکباد۔ اللہ حافظ۔